ویلکم ٹو دا پروگرام دو ٹوک. میں ہوں ذوالفقار علی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ شاہد ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کل بہت ساری بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, بہت سارے وائرس, اور پھر ان کے بارے میں جو نیوز آ رہی ہیں اس میں کئی فیکٹریوں میں غیر معیاری دوائیاں بنی جا رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے زلفی؟ یہ جو کائنات ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. میں اس کو پوری کائنات سے شروع کروں گا کیونکہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز میں. اور لیونگ تھنگز میں پلانٹس آتے ہیں, اینیملز آتے ہیں, اینیملز میں انسان بھی آتے ہیں. اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وائرس کی یا بیکٹیریا کی یا اور کسی امیون ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ نباتات میں بھی ہیں اور انسانوں میں, حیوانوں میں بھی ہیں. آپ پودوں کو بھی دیکھیں گے, وہ بھی ان میں سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح انسان بھی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت جو موجودہ سائنسی ریسرچ ہے اس میں جو بیماریاں ہیں وہ اس میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز اور ایک وائرل ڈیزیزز جو ہیں وہ ہوا سے وائرس جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. ہانگ کانگ میں فلو ہوتا ہے, پاکستان میں بھی آ جاتا ہے. لندن میں فلو ہوتا ہے تو یہاں بھی آ جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی کانگو فیور ہے, کوئی ٹریولرز بھی اس کو بالکل ڈینگی فیور اب جو کہتے ہیں جو کوریا سے آیا تھا. تو یہ اس کے جو ٹریولنگ ہے یہ وہ بائی ایئر ہوتی ہے یا بائی جرمز کی ٹرانسپورٹیشن کی دوسری بھی وجوہات آتی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لیک آف کوالٹی کنٹرول ہے. کوالٹی کنٹرول جو ہے یہ بہت اہم جاب ہے اور اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. امریکہ کی اگر آپ مثال لیں تو وہاں FDA کا ادارہ ہے جو کہ سول اداروں میں سب سے بڑا ادارہ ہے. اس کے اگر امپلائیز کی تعداد دیکھیں تو امریکہ کے جو ادارے ہیں سول ان میں سب سے زیادہ امپلائیز جو ہیں وہ FDA میں ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ریسٹورنٹس کو چیک کرتے رہتے ہیں, فیکٹریوں کو چیک کرتے رہتے ہیں, اور ایک اتنا منظم انتظام ہے ان کا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوئی ایک چھوٹی سی دکان جو ہے برگر بیچنے والے جو ہیں وہ بھی ان سے محفوظ نہیں. وہ ہر جگہ آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک فارمیٹ ہے, اس کے مطابق وہ پروسیجرز ہیں, بالکل اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہے FDA نام کو کوئی چیز تو ہے نہیں ہے, اور محکمہ صحت کے اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ ہیں ان کا کام جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت کا کام تھا, یہ صوبائی حکومت, ایک دوسرے پہ ڈالتے جاتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا رولز, گورننس. اگر محکمہ صحت والے کوئی اصول بناتے ہیں کہ ڈرگ فیکٹریز کو یا فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کو کوالٹی کنٹرول کے لیے کیا ضابطے بنانے چاہیے, ان ضابطوں کو چیک کون کرے. اب جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملیریا کی دوا جو تھی وہ ہارٹ پیشنٹس کی دوائی میں مکس ہو گئی, تو بڑی اس میں ایک انتہائی بہت عجیب مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ٹیبلٹ میکنگ مشین ہے اس میں ایک دوائی بن رہی ہے تو وہ اس مشین کو صاف کیے بغیر ہی دوسری دوائی جو ہے وہ بنانی شروع کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مزدور لگے ہوئے ہیں, کوئی فارماسسٹ نہیں ہے یا کوئی کوالٹی کنٹرول والا بندہ نہیں ہے جو کہ یہ چیک کرے کہ پراپر لائسنسنگ بھی نہیں ہے بہت ساری فیکٹریز کی. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستان میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. یہ آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں یہ ایک بڑا عجیب قسم کا پوائنٹ ہے. یہاں ہربل میڈیسنز بھی ہیں جن کے لیے لائسنس کی ضرورت ہی نہیں. حکماء ہیں, حکیم ہیں, وہ جو دوائیاں بناتے ہیں, جو شاندہ بنتا ہے جو اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. کیونکہ جو یونانی دوائیں جن کو ہم کہتے ہیں یا جو ہماری لوکل طریقہ کار ہے جس میں ہربس استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی قانون ابھی تک بنے ہی نہیں ہے, نہ ان کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت ہے. اگر آپ جو شاندہ بنانے چاہتے ہیں تو آپ فیکٹری لگا لیں, آپ کو لائسنس کی ضرورت ہی نہیں. دوسری طرف اگر آپ اس کے اندر آپ اور دوائیاں بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کیمیکلز ہی مکس اپ کر کے, ہربس کی فلیورز مکس کر کے تو وہ دوائیاں بنا دیتے ہیں اور عوام کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. سب سے جو سمجھتا ہوں میں اس میں جو مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے. جو حکومت کی طرف سے گورننس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور پھر بیماریاں پھیلنا جو ہے
وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ وائرل اور واٹر بورن ڈیزیزز، اب یہاں یہ صورتحال ہے کہ جو انڈسٹریز کا ویسٹ واٹر ہے وہ ان چینلز میں داخل ہو رہا ہے جو کہ پینے والے پانی ہیں. مثلا لاہور کا جتنا گندا پانی ہے وہ دریائے راوی میں ڈالا جا رہا ہے، اور راوی میں جو ریور جو پانی کے جانور ہیں وہ ہیں ہی نہیں، بلکہ وہاں جراثیم پل رہے ہیں. اسی طرح گندگی کے ڈھیر ہیں، اور یہ بھی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ اس کی بھی ایک سطح ہے جو کہ 500 فٹ تک ہے، وہ اب پینے کے قابل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کی سیپیج ہو رہی ہے. وہ سیپیج جب ہوتی ہے تو وہ نیچے ہوتا ہے پانی، اور اسی میں وہ مکس اپ ہوتا ہے، اور وہیں سے جب ہینڈ پمپ وغیرہ لگتے ہیں یا ٹیوب ویل لگتے ہیں تو وہ پانی اوپر آتا ہے، لوگ پیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا یہاں کہ کیمیکل فرٹیلائزر یوز ہو رہی ہیں اور پیسٹیسائڈز اور انسیکٹ وہ یوز ہو رہی ہیں فصلوں کے لیے. تو جب وہ سپرے ہوتا ہے یہ سارے واٹر میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، واٹر سالوبل کیمیکلز ہیں. اور جب یہ واٹر سالوبل کیمیکلز جو ہیں وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر اریگیشن کے لیے پانی آتا ہے تو وہ ان کی سیپیج ہو جاتی ہے اور وہ زمین میں نیچے 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 جاتے جا رہے ہیں. اور جب ٹیوب ویل کا پانی باہر آتا ہے، کیونکہ جو گاؤں ہے وہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ زیادہ گہرا نہیں ہوتا، وہ 25 30 40 50 فٹ، کیونکہ ہمارے ہاں واٹر لاگنگ کا بھی پرابلم ہے، زمین میں پانی کی سطح جو ہے وہ اوپر ہے. تو وہ پانی جو زمین سے باہر آتا ہے تو اس میں وہ سارے کیمیکل جو کہ فصلوں کے اوپر سپرے کیے ہوتے ہیں وہی ان میں مکس ہو کے نیچے جا چکے ہیں، اور پھر وہ اوپر آ رہے ہیں پانی میں مکس ہو کر، اور ان کو ہم پی رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں. تو اس سے ہماری جو امیون کی جو ہماری طاقت ہے جسم میں امیونٹی کی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور جو دوائیاں جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہم پر اثر انداز اس طرح نہیں ہو رہی، اور ایک ہم عجیب قسم کے مسائل میں دو چار ہیں. جبکہ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں تو وہ آرگینک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں. آرگینک فوڈز ہم وہ کہتے ہیں جن پر سپرے نہیں کیا جاتا، کیمیکل فرٹیلائزر استعمال نہیں ہوتی. اور دیکھیں ایک اور بڑی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان سے جو مینیور ہے جو کہ کاؤ ڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تائیوان از ون آف دا بگیسٹ امپورٹرز آف آرگینک فرٹیلائزر فرام پاکستان. تو وہ آرگینک فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزر نہیں یوز کر رہے، اور پاکستان یوریا امپورٹ کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کیمیکل فرٹیلائزر امپورٹ کر رہا ہے، اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، جو کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے آرگینک فرٹیلائزر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس موجود. ہمارے پاس دیکھیں اب نمبر آف کیٹلز میں پاکستان جو ہے وہ پہلے چند ممالک میں آتا ہے، نمبر آف ہیڈ آف کیٹلز. تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ نیچرل مینیور بہت زیادہ ہے. تو وہ نیچرل مینیور کو ہم یوز کریں، کیمیکل فرٹیلائزر یوز نہ کریں، تو اس سے بھی وہ جو کیمیکلز پانی میں مکس ہو رہے ہیں ان کی کمی ہوگی، اور جو ہمارا جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ کم ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ٹرینڈ ہے، جو گندا پانی ہے، سیوریج واٹر ہے، وہ جو جوہڑوں کی شکل میں کھیتوں کے نزدیک ہوتا ہے، تو وہ اسی کو پمپ کر کر سبزیوں میں ان کی اریگیشن کی جاتی ہے. تو وہ گندے پانی میں فیکٹریوں کے کیمیکل بھی شامل ہیں. وہ فیکٹریوں کے کیمیکل جو ہیں وہ پلانٹس پر سپرے ہو رہے ہیں، اور وہی پلانٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ہم ان کو کھا رہے ہیں. مطلب ہمیں تمام اس پورا پروسیس ہے ایک جو کہ جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیچ ورک کریں، ایک جگہ پہ ٹھیک کریں، یہ پورا بالکل یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گورننس کا مسئلہ ہے. انوائرمنٹ کی ایک علیحدہ وزارت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، صحت والوں کی علیحدہ وزارت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اریگیشن والوں کی علیحدہ وزارت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. وزارت تو کافی ہیں لیکن سارے وزیر ایک ہی ہے. نہیں ایک ہو یا زیادہ ہوں، لیکن جو بیوروکریسی ہے، جو آفیسرز ہیں جنہوں نے جا کے فیلڈ میں یہ سب کچھ کرنا ہے، اور جنہوں نے فورسی کرنا ہے، فور کاسٹ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اسٹیٹسٹکس کا دھیان رکھنا ہے، لوگوں کی آبادی کا دھیان رکھنا ہے، مائگریشن آف دا پیپل فرام ون پلیس ٹو دا ادر پلیس دھیان رکھنا ہے، وہ سارے سوئے پڑے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو بڈی از ڈوئنگ ہز جاب. میں نے تو یہی کہا تھا کہ بیڈ گورننس، جب بیڈ گورننس ہوں گی مسائل بڑھیں گے، جب گورننس اچھی ہوگی مسائل کم ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر.